بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 208 نکال لیجیے۔ اس میں تجوید کے حوالے سے ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا تھا، ایک تجوید کا اصول یاد رکھی، بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہم نے ذکر کرنا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کو یاد کرنا۔ تو اس کو کب پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، کب اس کو باریک پڑھنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے اس کو توجہ سے ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ اس میں جلالت اللہ یا اللہم کا ما قبل مفتوح ہو یا مضموم ہو، یعنی اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، تو دونوں صورتوں میں اسے مفخم یعنی پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے مثال اس کی کلمہ شریف جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اب الا اللہ، الا کے آگے لفظ اللہ جو ہے اس کو ہم نے پر کیوں پڑھا ہے؟ اس سے پہلے جو الا کا لام ہے نا اس کے اوپر زبر ہے، الا اللہ، ہم نے اس کو پر پڑھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زبر آ گیا ہے، تو پہلے زبر ہو، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر پیش بھی آ جائے تو پھر بھی ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں کی مثال ہی اس کلمہ شریف کے اندر موجود ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ، دیکھیں لام کے اوپر پیش ہے تو لفظ اللہ کو ہم پھر موٹا پڑھ رہے ہیں۔ تو دونوں کی مثال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر آ گئی ہے۔ تو اس کو یاد رکھیے گا، جہاں بھی اس کو اپلائی کرنا چاہے، اس کلمہ شریف کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی ہے پھر بھی ہم نے اس کو موٹا پڑھا ہے، یا اس سے پہلے پیش آ گئی ہے پھر بھی ہم نے اس کو موٹا پڑھا ہے، تو انشاءاللہ یہ اصول جو ہے آپ کے دل میں بالکل پکا اور مضبوط بیٹھ جائے گا۔ دوسرا کیا ہے، اس میں جلالت اللہ یا اللہم کا ما قبل اگر مکسور ہوگا، یعنی اس سے پہلے زیر آ جائے گی، تو پھر ہم اس کو مرقق یعنی باریک کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ اس کی مثال بسم اللہ شریف بالکل ہم ایزیلی پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب اس کو میں نے ایسے نہیں پڑھا بسم اللہ، نہیں پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو سیدھا پڑھا ہے، بسم اللہ، باریک پڑھا ہے نا، بسم اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ سیدھا سیدھا پڑھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ زیر آ گئی ہے۔ یہ مثال بالکل ایزیلی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بسم اللہ شریف کی رکھی ہے کہ جب اس کو باریک پڑھنا ہو، اور لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کی رکھی ہے کہ جب اس کو پر پڑھنا ہو۔ جب یہ دونوں مثالیں آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ بالکل یہ کلیئر مسئلہ ہو جائے گا۔